آج کے واقعات میں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت لقمان کو حضرت لقمان علیہ السلام بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے نبی ہونے کا تقریباً منع کرتے ہیں اور ولی ہونے کا سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے بہت نیک برگزیدہ بندے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نبی کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں، صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لگائیں، اور جو نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں اولیاء، ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگائیں۔ اس کے اندر گڑبڑ نہ کریں۔ یہ ایک مشہور چل رہا ہے، ایک کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو کسی نبی کے لیے یا ولی کے لیے لگایا جائے تو بات تو مطلب ہو گیا نا راضی، اور کسی کے سلامتی ہو تو وہ مطلب کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ ادھر ادھر کیے جا سکتے ہیں، لیکن مشہور اور عرف کے اندر ایک چیز آ چکی ہے کہ نبی کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور اولیاء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں اسی کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کل ایسی بے شمار پوسٹ آتی ہیں کہ صحابہ کسی ایک صحابی، خاص صحابی کے ساتھ یا ایک آدھ اور صحابہ کے ساتھ علیہ السلام مستقل لگا آتا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس میں آسانی رہتی ہے۔ تو جو چیز آسان ہو اور امت کے لیے جس میں کوئی رکاوٹ اور خرابی پیدا نہ ہو، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہتر بات تو یہی ہے۔ حضرت لقمان یا حکیم لقمان اہل عرب کے ایک مشہور شخصیت ہیں اور ایک بہت حکیم اور دانا ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد ابن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت ان کے بھائی لقمان ابن عاد کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وہ چیزیں عطا فرمائی تھیں جو اس زمانے میں کسی اور انسان کو نہ ملی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں یہ حبشی نہیں ہیں، یہ غلام نہیں ہیں، یہ اپنے وقت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں بہت پرانے حصے جو عرب بائدہ جو ختم ہو گئے، عرب کی مختلف اقسام تھیں، مبائدہ، مستعربہ، تو عرب بائدہ میں ہیں جو عرب دنیا سے ختم ہو گئے، جن کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان میں یہ تھے اور یہ عربی نسل کے تھے۔ اچھا، وہ اس کے دلائل کیا دیتے ہیں؟ کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن آسان دلائل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو قرآن مجید میں 21ویں سپارے میں سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ بیٹا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اور غرور سے منہ مت موڑو، غرور کر کے، تکبر کر کے منہ نہ موڑو، اور خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ ہمیشہ رفتار میں عاجزی رہنی چاہیے اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو، کہ چیخنا چلانا یہ بندوں کا نہیں گدھوں کا کام ہے، اور اللہ کو گدھوں کی آواز پسند نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں نہیں کر سکتا، ایک امیر، ایک بڑا، ایک سردار، ایک بادشاہ وہی اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر سکتا ہے کہ جس کے غرور میں آنے کا، تکبر میں آنے کا اور جس کو بڑائی کے اظہار کا موقع ملتا ہو۔ ایک غلام تو خود غلام ہے، اس کا بیٹا غلام کا بیٹا ہے، اس کو یہ نصیحتیں کرنا یہ عقل سے دور کی بات ہے۔ تو کچھ دلائل وہ یہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے تاریخی حیثیت سے کافی دلائل دیے ہیں کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ لقمان حکیم اور لقمان عاد، قوم عاد کے لقمان ایک ہی شخصیت ہیں، اور عاد ثانیہ کے نیک بادشاہ حضرت ہود علیہ السلام کے پیرو تھے، حبشی الاصل نہیں بلکہ عربی الاصل تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس موقع پر بعض روایات کی وجہ سے ہمارے اس دعوے کی تردید کی جائے جس میں نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ لقمان حکیم حبشی تھے، مگر واضح رہے کہ جتنے بھی جرح و تعدیل کے محدثین ہیں اور ان کے بڑے اور امام ہیں، ان کے نزدیک یہ والی روایات کہ حضرت لقمان حبشی تھے یہ ضعیف بلکہ منکر ہیں۔ تو یہ ایک تفسیری بحث ہے، تاریخی بحث ہے۔ اب وہ عربی النسل ہیں ان کے نزدیک، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے ان کے واقعات سے، ان کی بات سے، اصل بات وہی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلے نصیحت کی وہ کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جس نے پیدا کیا
جو رزق دے رہا ہے اور جس کے پاس مر کے جانا ہے، انسان اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہ سب سے پہلے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ آج بھی والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اس طرح کی ان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے دین کی فکر، ان کے ایمان کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو وقت دے کر ان کو یہ باتیں سمجھائیں۔ یا بنیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے جہاں جہاں قرآن کے اندر یہ ذکر آتا ہے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو دین سمجھانا، اس کو اخلاق سمجھانا، اس کو صحیح چیز کی تعلیم دینا، انتہائی محبت کے ساتھ، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے عقائد کی اور دین کی اصلاح کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اخلاق کی تعلیم دی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سا مسلمان سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور افضل ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بلا شبہ ایک بندہ باوجود یہ کہ عبادت میں وہ کچھ کمزور ہو، نیک نفلی اعمال وہ زیادہ نہ کرتا ہو، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو بہت نیک اور پرہیزگار ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ باوجود حاجی نمازی ہونے کے یہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اخلاق کی اتنی اہمیت ہے، نرم گفتگو، میٹھی گفتگو، محبت کے ساتھ بات کرنا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بد اخلاقی سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کیا تھی؟ کاش آج کے والدین بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کریں۔ قرآن کھولیں نا، 21ویں سپارے میں سورہ لقمان کو پڑھیں، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھ کے ہم اپنی اولادوں کو یہ نصیحتیں کریں۔ تیسری نصیحت انہوں نے کی تواضع اور عاجزی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ مجلس میں موجود ہوں تو کوئی ان کو تعارف نہ کرائے، جی یہ فلاں بیٹھے ہیں، اور جب چلے جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور وہ اخلاص والے ہیں۔ فرمایا کہ یہی روشن چراغ ہیں اور فتنوں سے محفوظ ہیں۔ چوتھی بات کی انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ بیٹا تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچانا، کہ میں کچھ ہوں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہ ہوگا جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دے گا، چہرے کے بل الٹا کر کے پھینک دے گا جہنم کے اندر۔ ایک حدیث کے اندر آیا فرمایا کہ جو شخص اپنے لباس کو غرور کے طور پر زمین پہ کھینچتا ہوا چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایٹمی گناہ ہے، ایٹم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ تکبر بھی کہیں ذرا سی جگہ لے لے تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خدا نخواستہ کسی کے دل کے اندر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں ایمان والا اگر ہے تو اپنی سزا بھگت کے اور تکبر کا صفائی کروا کے پھر تو پہنچ جائے گا، لیکن سیدھا نہیں جائے گا۔ ایک ذرا غور کیجئے، جہاں دو بھائی، دو بہنیں، دو پارٹنر، دو دوست، دو پڑوسی آپس میں کہیں بات کرنے لگتے ہیں تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر من، یہ جو شیطان کا جملہ قرآن کے اندر آتا ہے، میں تم سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس میں بھی بعض مرتبہ یا اکثر مرتبہ تکبر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو تکبر سے ہم اپنے آپ کو نکالنے والے بنیں، اس کی فکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اس کے علاوہ پانچویں نصیحت حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کی، وہ کیا کہا کہ سخت اور کرخت اور بلند آواز سے بات چیت مت کیا کرو، بات چیت کرنی ہے تو نرم گفتاری سے، محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور کہا کہ جو سختی سے اس طرح شور سے بات کرتا ہے یہ تو گدھے کی مانند ہے۔ جس طرح گدھے کی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس بندے کی آواز بھی پسند نہیں جو سختی گفتگو میں رکھے، معاملات میں رکھے۔ چھٹی بات جو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں یہ بھی کہا
زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو۔ قرآن مجید نے اس اکڑ کر چلنے کو ایک اور مقام پہ بڑے خوبصورت اسلوب میں بیان فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت عجیب انداز سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، تو اپنے اس انداز سے، رفتار سے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی چوٹیوں تک طویل تو ہو سکتا ہے۔ اکڑ کے مت چلو، تم اپنے اس انداز سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ جتنے بلند ہو سکتے ہو۔ کہ جب اکڑ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ایک اور جگہ بھی دیا اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ اب ایمان والے کیسے چلتے ہیں؟ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں؟ سن لیجئے، قرآن کے اندر آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو رحمان کے بندے ہیں، بندے تو سارے ہی رحمان کے ہیں، یہاں رحمان کے بندے سے کون مراد ہے؟ جو اس کی مان کر چلنے والے ہیں، جو رحمان کی بات مان کر حکم ماننے والے بندے ہیں، وہ زمین پر وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو جہالت سے، لڑائیوں سے بچنے کے لیے وہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، بس سلام دعا کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحتیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔